اگرچہ جے ڈی وینس واپس چلے گئے ہیں لیکن امید کی کرن باقی ہے. ظاہر انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا ہے, ابھی کوئی طلاق والا معاملہ نہیں ہوا, ابھی یہ معاملات چلیں گے انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اور اگر نہ گئے تو ظاہر پوری دنیا نے نقصان اٹھانا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ابنائے ہرمز بند ہونے سے پوری دنیا کے اندر بھوچال آ گئی. ظاہر دنیا کا 20% تیل وہاں سے آ رہا ہے, 30% جو آپ کی کھاد ہے اس کے لیے مٹیریل جو ریکوائرڈ ہے وہ وہاں سے آتا ہے. اور ابھی تو حوثی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم وہ ریڈ سی والا راستہ بھی بند کر دیں گے, پھر تو دنیا کی سمجھ لیں 50 سے 60% تجارت رک جائے گی اور کچھ نہیں بچنا, نہ امریکہ کا کچھ بچنا ہے, نہ چائنا کا, نہ انڈیا کا. انڈیا میں تو آپ نے دیکھ لیا جو صورتحال بنی ہوئی ہے. پاکستان میں تو چلے پھر بھی مہنگے داموں مل تو رہی تھی چیز, بہت حالات خراب ہو جائیں گے. تو پریکٹیکلی اگرچہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے لیکن ابنائے ہرمز ایٹم بم کے برابر ہی ہے ان کے پاس. ایٹم بم میں تو آپ کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی تباہی لے کے آتے ہیں نا, ابنائے ہرمز وہ ایٹم بم ہے جو پوری دنیا میں تباہی لے آیا ہے. پریکٹیکلی تو یہ ثابت ہو گیا. سو کارڈ جو ابراہیم اکارڈ تھی اس کا معاملہ تو بڑھ گیا انشاءاللہ تعالی. یہ تماشا بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ فلسطین کو الگ سے ریاست تسلیم کیے بغیر کس طرح دنیا کے ملک اسرائیل کو ریاست تسلیم کر لیں, وہ ملک جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں. یو اے ای نے تسلیم کر لیا, اس سے پہلے ترکی نے بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے ان کے اپنے مفادات ہیں, لیکن باقی ملکوں کو گن پوائنٹ پہ سعودیہ کے ذریعے پاکستان پہ پریشر ڈلوانا سعودی عرب کو تو سمجھ آ گئی ہے. اس وقت محمد بن سلمان جو ہے وہ وہی موقف رکھتا ہے جو پاکستان کا موقف ہے. اسی وجہ سے اب یو اے ای اور سعودی عرب کی نہیں بنتی, ورنہ سعودی عرب ان کا بڑا بھائی ہوتا تھا. آپ کو پتا ہے جو سعودیہ کہتا تھا وہی یہ سب کچھ کرتے تھے. ہاں کویت قطر یہ ملک سعودی عرب کے ساتھ ہے, لیکن یو اے ای سنگل آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے ہم اس کے لیے بھی خیر کی دعا کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ اب سعودی عرب کبھی بھی تسلیم کرنے والا نہیں ہے. اور حضرت ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے محمد بن سلمان نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی تھی, اور وہی ڈکلیئر پالیسی ہے پاکستان کی, وہی دنیا نے یو این او میں مانا ہوا ہے, اور انڈیا بھی اسی پالیسی کے اوپر ہے. یہ مودی کو چھوڑ دیں جو یہ جا کے گود میں بیٹھ گئے اسرائیل کی. انڈیا کی جو ڈکلیئر پالیسی ہے وہ فلسطین کے حق میں ہے. واجپئی صاحب کی تقریریں رکھی ہوئی ہیں, صرف کانگریس نہیں بی جے پی کی بھی آفیشیل ان کا سٹانس وہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن. تو ابراہیم اکارڈ کا معاملہ تو اب ختم ہو جائے گا تا وقت ہے کہ فلسطین کو الگ سے ریاست نہ تسلیم کیا جائے. اس کے بعد ٹھیک ہے مسلمان ملک تسلیم کریں, ہمیں کوئی لڑائی کرنے کا شوق نہیں ہے, دنیا امن کا گہوارہ بننی چاہیے لیکن بدماشی کے ساتھ نہیں. ہیومن ڈگنیٹی کسی کی بھی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. 80% اجمی مسلمان ہے, 20% عربی مسلمان ہے. 80% اجمی مسلمانوں نے اسلام کو ایسا اون کیا کہ انہوں نے عربیوں کو فارغ کر دیا. اسلام سے متنفر نہیں ہوئے, عربیوں سے متنفر ہو کے عربیوں کو کہا کہ تم اسلام کا راستہ چھوڑ چکے ہو, ہم اس دین کو اون کرتے ہیں. یہ اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے, تمام جہانوں کے لیے. یہ دونوں ترجمے درست ہیں. تو یہ اسلام کی حقانیت ہے الحمدللہ. اگرچہ میری یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بری لگے, شاید پرائم منسٹر صاحب کو بھی بری لگے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر انہوں نے آپ سے $3.5 ارب مانگ ہی لیے ہیں تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے. اگرچہ ہماری فارن منسٹری نے شکریہ کا کاغذ نکال دیا ہے, لیکن اوورآل آپ کو پتا ہے یہاں پہ یو اے ای کو گالیاں پڑ رہی ہیں. یہ زیادتی والی بات ہے. 1996 کا آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے, 30 سال بعد ہی واپس نہ منگن یار, اللہ دے بندے ہو. 30 سال بعد وہ 30 سال کا احسان آپ نے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. آپ سے مراد ہے ہمارے جذباتی عوام نے. حکومتی لیول پہ تو پھر بھی تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا, لیکن اندروں بڑا وٹ ہے. پرائم منسٹر نو بھی فیلڈ مارشل نو بھی اندروں بہت وٹ ہے, اور وہ اس کا اظہار طریقے سے کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ غلط اپروچ ہے. 19 لاکھ پاکستانی وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. عرب ملکوں میں یو اے ای کو ملا کے آلموسٹ 60 سے 70 لاکھ پاکستانی جاب کرتے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی تباہی ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ یہاں واپس آئیں گے, اور یہاں حضرت داتا صاحب, حضرت سلطان باؤ, حضرت معین الدین چشتی نے ان کے گھر کا خرچہ نہیں چلانا. اور اس سے بڑی بات جو پاکستان کے اوپر افطار ٹوٹے گی, آلموسٹ 38 ارب ڈالر ریمیٹنس یہ عرب ملکوں سے پاکستان کو آتا ہے. آپ تو $1 ارب کے پیچھے آئی ایم ایف کے پیچھے پھرتے ہیں, پھر 38 ارب ڈالر آپ کو کون سا آئی ایم ایف دے گا. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں. اور دوسری طرف میں انڈیا سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. 1 کروڑ سے زیادہ انڈین گلف کنٹریز کے اندر جابس کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو صرف پاکستان نہیں بڑھے گا, انڈیا بھی بڑھ جائے گا. اب یہ آفیشیل ورڈ ہو گیا, کل تو ہمارے مفتی صاحب نے بھی استعمال کیا ہے, طارق مسعود صاحب نے. تو اللہ کا شکر ہے یہ محاورے جو شروع ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو 3 ملک تو بھائی بڑھ گئے. نمبر 1 اسرائیل ٹھک گیا, نمبر 2 انڈیا ٹھک گیا. انڈیا کی عوام سے ہم محبت کرتے ہیں, اللہ کرے کانگریس کی حکومت آئے, ٹھیک ہے. اور ان یوٹیوبرز کو میں سلوٹ کرتا ہوں جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی حکومت کے ساتھ دشمنی لے کے, پاکستان کے ڈیجیٹل بندروں سے بہتر ہیں. اور تیسرا ملک افغانستان. افغانستان کیا یہ چوری کی اکانومی پہ چل رہا تھا کچھ تو ویسے فیکٹ افغان عوام نہیں, یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں افغانیوں کے لیے. میں دعائیں کرتا ہوں, کتنا مشکل وقت ہے کہ بدماش ان کے اوپر حکمران بنے ہوئے ہیں. 4 کروڑ عوام کے اوپر 60,000 مولویوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, استحصال کر رہے ہیں, ان کی بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے. یونیورسٹی میں کالج میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ان کو تکلیف ہے, لیکن مسجد کے باہر وہ بھیک مانگ رہی ہیں بچیاں, جن کو کوئی برگلا کے شاید بدکاری کے اوپر بھی مادہ کر لے, اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو. اور کل کو ان کی عورتیں پریگنٹ ہوں گی, پھر یہ لیڈی ڈاکٹر مانگتے پھریں گے, پھر مرد علاج کریں گے تمہاری عورتوں کا, اگر عورتوں کو پڑھنے نہیں دو گے, ان کو ڈاکٹرز نہیں بننے دو گے. اور ادھر پاکستان کے ناک میں انہوں نے دم کیا ہوا ہے. اور کتنے نے پائی تو 6,000 خود کش حملہ ٹھوکے نا ساڈی آرمی نے. میں ڈرا ہوا تھا, یقین کریں میں جب اڈیالہ میں تھا تو میں خبریں دیکھتا تھا, اسی وقت یہ جنگ شروع ہوئی تھی اکتوبر کی. تو میں نے کہا یار اس وقت وہ بیان اس منوس کا آیا تھا 6,000 خود کش حملہ تیار کیے ہیں فلسطین فتح کرنے کے لیے نہیں, کشمیر فتح کرنے کے لیے نہیں, پاکستان میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے. مجھے بتائیں ماضی میں جب عمران خان صاحب نے UN میں تقریر کی تھی تو ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا.
उस वक्त उनके मुखालफिन जो पॉलिटिकल लोग थे वो कहते थे कि जी इस तकरीर करने से कश्मीर फतह हो जाता है, यही कहते थे ना। तो हम उनको भी बताते थे कि यार कश्मीर तो फतह नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी एफर्ट है कि एक इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इस्लाम का मुकदमा यूएनओ में पेश कर रहा है पूरी दिलेरी के साथ। आज हम उसी प्राइम मिनिस्टर की मोहब्बत में लोगों को गुमराह करने वाले हरामखोर यूट्यूबर से, डिजिटल बंदरों से कहेंगे कि अल्लाह के बंदो, उसी एनालॉजी पे अब ये जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान को इज्जत मिली है मानो, अब वो कह रहे हैं जी इस तरह करने से कोई फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा। जी बिल्कुल आजाद हो जाएगा, जिस तरह यूएनओ की तकरीर करने से कश्मीर आजाद हो गया था। लो सामो, फक्की का जवाब फक्की से। फिर ये डिजिटल बंदर ईरान से ज्यादा ईरान के वफादार बने हुए हैं, अंदाजा करें। कहते हैं ईरान को पाकिस्तान ने मरवा दिया। ईरान के अवाम सड़कों पर निकले हुए हैं पाकिस्तान के झंडे उठा के, उनकी पार्लियामेंट में नारे लग रहे हैं तशक्कुर पाकिस्तान के। उनके वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब पोस्ट लगा रहे हैं एक्स पे, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी तो कल एक मैंने वो सॉन्ग देखा है ईरान का, जिसमें उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर की, फील्ड मार्शल की तारीफ की है, और उन्होंने कहा कि हमारे जख्मों के ऊपर मरहम अगर किसी ने रखा है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रखा है। लेकिन यहां पे हरामखोर यूट्यूबर आपको बता रहे हैं नहीं नहीं, ईरान को नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। हालांकि इन बेचारों के नजरियाती होने की टोटल उम्र जो है ना 2-2.5 साल है, और ये हमें बता रहे हैं कि आइन की पासदारी क्या है। जिन्होंने 2014 के धरने सपोर्ट किए हैं वो हमें बता रहे हैं कि जी आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। खुद एस्टैब्लिशमेंट का अहलकार जो बने रहे पूरी जिंदगी, अब ठुड्डा पड़ा है तो नजरियाती हुए, और ताजा नजरियाती हुए और बाकियों को गालियां निकाल रहे हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ हुए हैं। और वाकईतन पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह जन्नतियों के लिए है ना, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज से 2-3 साल पहले किसी ने सोचा भी था, एक 9 मई 2023 का वो बदबख्त दिन था जब पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान के अवाम आमने सामने आए, और फिर अल्लाह ताला ने 10 मई 2025 का हमें फतह का दिन दिया, मार्के हक, और उसके बाद ये 10 अप्रैल 2026। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हक में बेहतरी की। इसमें बाकी मुल्कों की भी एफर्ट है, चाइना की भी, रशिया की भी, मिस्र की भी, सऊदी अरब भी। आज मैं अपने जो महबूब मुफ्ती हैं हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उनका जुमला कोट करूंगा, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, बल्कि मैं इसमें वैल्यू एडिशन करता हूं, सवाए डिजिटल बंदरों के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सवाए हरामखोर यूट्यूबर्स के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इवन पीटीआई के भी जो चंद एक समझदार लोग हैं, अगरचे समझदार लोग इनमें कम ही हैं क्योंकि वो यूट्यूबर्स ने इनका दिमाग खराब कर दिया है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां मना रहे हैं। बाकी भी समझ ले लें और अकल के नाखून लें। तो अब ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ गए। उसके पीछे रीजन ये है कि सऊदी अरब इसराइल के मामले में वही मौकिफ रखता है जो इस वक्त बाकी सारे मुसलमानों का है, कि हमने इनको तस्लीम नहीं करना 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर। और मोहम्मद बिन सलमान ने, आपको पता है, हजरत ट्रंप के सामने बैठ के भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी, और ये एक समझ लें मां बहन की गाली है अमेरिका और इसराइल को। इसी वजह से फिर हजरत ट्रंप ने पिछले दिनों बदला लिया, जो मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बिलो द बेल्ट कमेंट्स पास किए हैं। खुद ही जलील हुआ है, मोहम्मद सलमान का तो कुछ नहीं किया, और उसने भी जवाब कोई नहीं दिया। जवाब देना भी नहीं चाहिए, गालियों का जवाब देने की क्या जरूरत है। पूरी दुनिया लान तान उसी के ऊपर कर रही है कि एक मुल्क के सरबराह को जो सुपर पावर है वो एक दूसरे सरबराह के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि दुनिया में 2 ही बंदे हैं जो हजरत ट्रंप की जुबान से बचे हुए हैं, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और दूसरे हमारे फील्ड मार्शल साहब। बाकी कोई दुनिया का बंदा नहीं होने छड़िया, चाहे फ्रांस का प्रेसिडेंट हो बारिश तो वो क्या है कि अल्लाह माफी दे। हाँ बहरहाल इसराइल का शुक्रिया कि आप तक पहुंचने के लिए इतना लंबा रास्ता आपने तय करवा दिया कि अल्लाह ताला ने अब हमें सऊदी अरब में अड्डे दे दिए हैं ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स को कभी इसराइल जाना पड़े तो ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लो सामो, हाँ मैं तो इसको भी पॉजिटिव देख रहा हूं, ये भी वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर है। यहां से पाकिस्तान का जाना बड़ा मुश्किल था, सऊदी से जाना तो कोई मुश्किल नहीं है, रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना हमें कोई बैरी बेड़े की जरूरत पड़ेगी कि वहां से हमारे जहाज उड़े। सऊदी अरब में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एयर बेसिस मौजूद होंगी। तो मोहम्मद बिन सलमान को सलूट है जी, जिस तरीके से उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। और आप देखें ये पीस ट्रीटी की तरफ जब बात जाना शुरू हुई है तो सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर सऊदी अरब के वजीर खारजा ने खुद फोन किया है ईरान के वजीर खारजा को, अब्बास अरागची साहब को। तो पॉजिटिव साइन है। लिहाजा ये जो 5 चीजें मैंने बताई, इनमें से 2 ही बोन ऑफ कंटेंशन बनेंगे जिनका रिजॉल्व होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे रिजॉल्व हो। नंबर 1 लबनान की जिहादी तंजीम का मसला, नंबर 2 यूरेनियम का मसला, उसकी एनरिचमेंट का मसला, पीसफुल पर्पस के लिए भी अब अमेरिका इजाजत नहीं दे रहा। और 3 मसाइल हल हो सकते हैं, मिसाइल की रेंज वाला मामला, अबनाए हुर्मुज वाला, और सासे जो मुंजमद हुए हैं उनको डिफ्रीज करने वाला मामला। अब कोई बोल के बताया कि फलां ईरान का एजेंट है, फलां सऊदीया का एजेंट है, फलां सुन्नियों का एजेंट है, फलां राफजियों का एजेंट है। देख लें जिन्होंने ये रट लगाई हुई थी, हजरत मुआज़ नाश्ते वाली सरकार, क्या हो रही है उनके साथ। ठीक है, तो अब मुझे कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट ईयर अगर हालात फेवरेबल हुए तो इंशाल्लाह मैं तो अब लाजमन जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब दुनिया को इसराइल ने एक पेज पे लाके खड़ा कर दिया इस हवाले से कि सुन्नी शिया इख्तिलाफ जो पिछले ऑलमोस्ट 1350 साल से खत्म नहीं हो सका था, इन्होंने जुल्म किया ईरान के साथ, फिलिस्तीन के साथ, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। और ऐसा इकट्ठा किया है कि आज दुनिया में 80% मुसलमान नॉन अरबी हैं, सिर्फ 20% जो है वो अरबी हैं, और नॉन अरबिक इस्लाम को ऑन कर रहे हैं, कह रहे हैं अरबियों तुम फारग हो। ये इस्लाम की हकानियत है। अरबियों से मुतरफर होकर इस्लाम नहीं छोड़ा, अरबियों को ही बाहर निकाल दिया है। लो समो, इस्लाम को आज हम ऑन कर रहे हैं। ये इस्लाम की ताकत है कि हम सैकड़ों साल से कह रहे थे कि या अल्लाह हमें कोई अच्छा हुक्मरान, मुसलमानों का लीडर अता फरमा। हम मरे हुए मुसलमानों को याद कर करके रोते थे कि क्या जज्बे वाले सहाबा इकराम थे, ताबईन थे, तबा ताबईन थे, और हमारे पड़ोस में वो कामिलुल ईमान लोग बैठे हुए थे खामनाई साहब की शक्ल में। देख ले, जंग से एक दिन पहले उधर डेडलाइन आई है, इधर 1.5 करोड़ लोगों ने मौत पे बैत कर ली है। 1.5 करोड़ लोगों ने।
آج یہ میں بات کر سکتا ہوں, مجھے تو خیر پہلے سے ہی کلیئر تھی, لیکن میں ڈرتا تھا کہ میرے اوپر کوئی فتوا نہ لگا دے اس حوالے سے, لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اب جو ہم بیان کرتے ہیں نا وہ نیو اسلامک ورلڈ آرڈر ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے انجینئر صاحب اس فرقہ واریت کی لعنت سے نکل کے صحیح بات بتاتے ہیں. اختلاف اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ رہے گا. ہم خلفائے راشدین کی توہین کرنے کو حرام سمجھتے ہیں, اور خامنہئی صاحب کا فتویٰ میں نے دکھایا, انہوں نے بھی امہات المومنین اور خلفائے راشدین اور مقدسات اہل سنت کے حق میں فتویٰ دیا کہ ان کی توہین کرنا حرام ہے. میں جب اڈیالہ جیل میں تھا تو میرے ساتھ ایک پڑوسی تھے پروفیسر صاحب, وہ لٹریچر کے تھے اور فلم میوزک یہ ساری فیلڈز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہوا ہے. تو میں نے ان سے ایک دن اسی پہ ڈسکشن کی, اور وہ ڈسکشن اس طرح سٹارٹ ہوئی کہ وہ مجھے ایک دن صبح کہنے لگے کہ جی آپ نے ایپوکلپٹو فلم دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے دیکھی تھی کئی سال پہلے. تو وہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس میں ایک سین جو ہے نا وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے وہ سین دیکھا کہ جب ہیرو جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے جنگل میں, اور اس کے پیچھے ایک وہ کالے کلر کا چیتا جو ہے جیکوارڈ جسے کہتے ہیں, وہ بھاگ رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے, کیونکہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے, وہ اسمیل کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو این اس موقع پہ جبکہ وہ اس پہ جھپٹنے لگتا ہے تو اس کے پیچھے جو لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا ہیرو کو پکڑنے کے لیے, تو ان میں سے ایک بندہ سامنے آ جاتا ہے, وہ اس کو دبوچ لیتا ہے, اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے. تو میں نے کہا جی اس میں کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ جو ہیرو بھاگ رہے ہیں نا وہ آپ ہیں, اور آپ کے پیچھے یہ TLP والے بھاگ رہے ہیں, اور پیرلل میں جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جیکوارڈ کی شکل میں. اور جب پکڑنے کی باری آئی ہے تو انہوں نے دبوچ لیا TLP کو اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا, کیونکہ ان دنوں میں اندر تھا تو TLP والے بھی پکڑے گئے. اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, ہم ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو آج بھی سپورٹ کریں گے جو توہین مذہب کے الزامات لگا کے لوگوں کی لائف کو ونریبل کرتے ہیں. مجھے صرف اس سے اختلاف ہے. پالیٹکس کریں, کافروں کو بھی حق ہے پالیٹکس کریں, وہ تو مسلمان بھائی ہیں. اور سعد رضوی سے تو ویسے ہی ہماری دوستی ہو گئی تھی, اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ انجینئر صاحب اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج 12 اپریل 2026 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 230 نمبر ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے آج کا جو کرنٹ افیئر, بلکہ دنیا کا سب سے بڑا کرنٹ افیئر اس وقت ڈسکس کرنا ضروری ہے, وہ اسلام آباد ٹاکس جو شروع ہوئی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان, جس کو پاکستان نے کنڈکٹ کروایا, اور اس میں ظاہر ہے باقی ملکوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے, لیکن اس کو لیڈ پاکستان ہی کر رہا تھا. سب سے زیادہ سپورٹ چائنا کی تھی, اس کے بعد سعودی عرب, ترکی, مصر, رشیا, یہ سارے ملک سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کو, لیکن لیڈنگ کردار پاکستان کا ہی تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ 15 دن کے لیے یہ جنگ رک چکی ہے. اگرچہ ابھی صبح کے وقت عام لوگوں کے اعتبار سے کوئی اچھی نیوز سننے کو نہیں ملی. امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں JD وینس, وہ اپنا موقف بیان کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ واپس جا چکے ہیں, لیکن مذاکرات ابھی جاری رہیں گے. ظاہر ہے 15 دن کے لیے تو سیز فائر ہوا ہے, اور مذاکرات کو ختم کرنے کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے, اب بال جو ہے وہ ایران کی کورٹ میں ہے, دیکھیں وہ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں, اور اس کو جس طرف بھی لے کے جانا ہے وہ انشاءاللہ میں آج 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں فیوچر اس کا ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص آلموسٹ پچھلے کوئی 5-6 ہفتوں سے کنٹینیوسلی ہم یہی ایک ایشو ڈسکس کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر ہفتے نئی اپڈیٹس آتی ہیں. پوری دنیا کے انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں. پوری دنیا اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی,
سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور عام آدمی متاثر ہوا ہے۔ پاکستان کی صورتحال تو پھر بھی کافی بہتر ہے۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی جو آبادی والا ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، اس کو دیکھیں، وہاں تو صرف ایل پی جی کے لیے لائنیں اتنی بڑی بڑی لگی ہیں، اور کئی لوگ اس میں مارے بھی جاتے ہیں لائنوں میں۔ پاکستان میں کم از کم یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اگرچہ کچھ قیمتیں بڑھی، اب پرائم منسٹر صاحب نے کچھ کم بھی کر دی ہیں، مزید بھی کم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی بھی ہے اس وقت۔ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی اگر آئی ایم ایف قرضہ مانگے تو آپ نے کہنا ہے کہ آیا جے گوری، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھ لیں، جنگ صرف ایران کے ساتھ ہو رہی ہے اور پوری دنیا اس وقت اس کی زد میں آئی ہوئی ہے، حالانکہ باقی دنیا پہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اگر واقعتاً پابندیاں لگ جائیں تو ہر ملک ایران کی طرح سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایران کی زمین میں تیل ہے، اگر ایران کے پاس تیل نہ ہوتا تو یہ 40 سال جس طریقے سے انہوں نے کاٹے ہیں، اگرچہ بڑی مشکل سے کاٹے ہیں۔ ایویشن کے سب سے زیادہ حادثات ایران میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پرزے خریدنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی پرانے ہیں، جہاز بھی پرانے ہیں، بڑی تکلیف سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایڈوانٹیج یہ ہے کہ زمین میں تیل ہے، اس کی وجہ سے ایز سچ انہیں اتنے بڑے لیول کا فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑ رہا ہے لیکن اتنے بڑے لیول کا نہیں۔ ظاہر ہے پاکستانی آلموسٹ کوئی 8 روپے لیٹر وہاں پہ پیٹرول اویلیبل ہے، لیکن دوسری طرف ان کی کرنسی کا حال یہ ہے کہ $1 کے عوض آلموسٹ کوئی 13 سے 14 لاکھ ایرانی ریال آپ لے سکتے ہیں $1 کے عوض۔ ہاں، ہمارے یہاں تو ڈالر جو ہے وہ 278 روپے کا ہے یا 280 تک جاتا ہے، وہاں 278 روپے نہیں ہے، نہ 2078 روپے ہے، نہ 2,78,000 روپے ہے، 13 لاکھ سے زیادہ ریٹ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہوئی ہے، لیکن وہ پیٹرول کی وجہ سے اور زمین بھی اگاتی ہے، کسی حد تک سروائیو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے۔ ہم تو روزانہ یقین مانیں فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، ایران کے مسلمانوں کے حق میں، لبنان کے مسلمانوں کے حق میں نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں ان شریر لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کو اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں ٹاپ آف لسٹ اسرائیل اور امریکہ ہیں، باقی تو سب ان کے پٹھوں بنے ہوئے ہیں۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے آج کل مولویوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ تو میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے شروع میں عرض کر دوں کہ انشاءاللہ مولویوں کی باری آئے گی، لیکن ہم ذرا اس تکلیف سے نکل جائیں۔ یہ بہت بڑے لیول کی تکلیف ہے، اس کے مقابلے پہ مولویوں کے جو بیانات کوئی اکا دکا آ جاتے ہیں وہ چھوٹی چیز ہے، وہ ویسے ہی میمز میں کور ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فنکار ٹی وی کے اوپر، اس کے علاوہ لو سامو چینل پہ دیکھ لیں آپ، مولوی میمز، دانی بھائی، یہ کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ مجھے بائی چانس آج صبح اسی پہ میں غور و تفکر کر رہا تھا تو ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے ایپوکلپٹو، جس میں انہوں نے مایا سیولائزیشن کی ایک سٹوری کو فلمایا ہے، جو وہاں کے جنگلی لوگ ہیں۔ آپ میں سے میرا خیال ہے اکثر لوگوں نے وہ فلم یا اس کے سین دیکھے ہوں گے۔ کتنے ہیں جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا۔ اچھا دیکھیے، وہ انہوں نے لگتا ہے بہت زیادہ دیکھی ہے وہ۔ اچھا تو چلیں، بہرحال اس کا آخری سین آپ ضرور دیکھیے گا۔ وہ آخری سین جو ہے اس فلم کا، وہ اکثریت کو تو سمجھ نہیں آیا کہ اس سین میں انہوں نے کیا دکھایا ہے۔ فلم ہوتی ہی وہ ہے کہ جو بغیر ڈائلاگ کے سمجھ آ جائے۔ فلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھ کے اس کو سمجھنا ہے، اور یہ اس فلم کی خوبی ہے کہ اس کی لینگویج بھی انگریزی میں نہیں ہے، مایا لینگویج ہے، لیکن آپ اس کو سائلنٹ بھی کر دیں پوری سٹوری آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت اس کے اوپر لاگت آئی تھی 2006 میں کوئی $40 ملین، اور کمائی اس نے کوئی $120 ملین سے زیادہ کی تھی، اور آج تک یعنی ایک ماسٹر پیس ہے وہ ہالی ووڈ کا۔ یہ میں اس کے فضائل نہیں سنا رہا، میں آپ کو ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا ایک ایفرٹ والا کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کو جو جس طریقے سے انہوں نے بیہائنڈ دا سین اگر آپ اس کا دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ تو اس کا جو آخری سین ہے نا، وہ بہت کم لوگوں کو سمجھ آیا ہے۔ میں جب اڈیالہ جیل میں تھا تو میرے ساتھ ایک پڑوسی تھے پروفیسر صاحب، وہ لٹریچر کے تھے، اور فلم، میوزک، یہ ساری فیلڈز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے ایک دن اسی پہ ڈسکشن کی، اور وہ ڈسکشن اس طرح سٹارٹ ہوئی کہ وہ مجھے ایک دن صبح کہنے لگے کہ جی آپ نے ایپوکلپٹو فلم دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے دیکھی تھی کئی سال پہلے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس میں ایک سین جو ہے نا وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے وہ سین دیکھا کہ جب ہیرو جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے جنگل میں، اور اس کے پیچھے ایک
وہ کالے کلر کا چیتا جو ہے، جیکوارڈ جسے کہتے ہیں، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے، کیونکہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے، وہ اسمیل کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو این اس موقع پہ جب کہ وہ اس پہ جھپٹنے لگتا ہے تو اس کے پیچھے جو لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا ہیرو کو پکڑنے کے لیے، تو ان میں سے ایک بندہ سامنے آ جاتا ہے، وہ اس کو دبوچ لیتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے. تو میں نے کہا جی اس میں کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ جو ہیرو بھاگ رہے ہیں نا وہ آپ ہیں، اور آپ کے پیچھے یہ TLP والے بھاگ رہے ہیں، اور پیرلل میں جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جیکوارڈ کی شکل میں. اور جب پکڑنے کی باری آئی ہے تو انہوں نے دبوچ لیا TLP کو اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا. کیونکہ ان دنوں میں اندر تھا تو TLP والے بھی پکڑے گئے، اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ہم ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو آج بھی سپورٹ کریں گے جو توہین مذہب کے الزامات لگا کے لوگوں کی لائف کو ونریبل کرتے ہیں. مجھے صرف اس سے اختلاف ہے. پالیٹکس کریں، کافروں کو بھی حق ہے پالیٹکس کریں، وہ تو مسلمان بھائی ہیں. اور سعد رضوی سے تو ویسے ہی ہماری دوستی ہو گئی تھی، اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ انجینئر صاحب اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. صرف یہ توہین مذہب کے حوالے سے جو لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگواتے ہیں نا، یہ ہماری ریزرویشن ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، میری 2018 کی ویڈیو دیکھیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب پہ جھوٹا مقدمہ بنا اس لیے انجینئر صاحب بول رہے ہیں، اور مقدمہ تو بنا 2025 میں یا اس سے پہلے 2023 میں ایک ڈرامہ بازی ہوئی. میری تو 2018 کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں توہین مذہب کے حوالے سے، غازی علم الدین کے حوالے سے، ممتاز قادری کے حوالے سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج تو ہماری اسٹیٹ کی بھی پالیسی ہے. تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب یہ سین جو ہے نا یہ آپ سے متعلق ہے. ایک اور سین جس کو میں نے آج ڈسکس کرنا ہے سٹارٹ میں، وہ آخری سین ہے اس فلم کا، جو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، بلکہ میجورٹی کو سمجھ نہیں آیا، مجھے بھی سمجھ نہیں تھا. میں نے پھر پروفیسر صاحب سے پوچھا مجھے بتائیں یہ سین، تو وہ کہنے لگے کہ وہ سین یہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیرو جو ہے وہ ایک ایک کر کے سارے اپنے دشمنوں کو ختم کر دیتا ہے. اینڈ پہ ایک دو لوگ بچ جاتے ہیں، اور ہیرو جو ہے وہ اپنی وائف کو لیتا ہے اور وہ اس جنگل سے واپس اپنے قبیلے کی طرف جاتا ہے. بس قبیلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب وہ اس جگہ پہ واپس جا رہا ہے، اور وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں. اتنے میں وہی دو لوگ جو اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اس کی وائف اور 2 بچوں کے ساتھ. اب بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ اسے پکڑ لیتے جو اتنی دیر سے پکڑا نہیں جا رہا تھا. لیکن اچانک سامنے سمندر میں بڑے بڑے بحری جہاز نظر آتے ہیں جن پہ سلیبیں ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں، بڑی بڑی سلیبز، اور ان کے اوپر وہ کپڑے. یعنی وہ کرسچنز جو اس وقت گریٹ برٹن آپ کو پتہ ہے نا مختلف جزائر کے اوپر قبضہ کر رہی تھی، اور وہ پادریوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. اسی وجہ سے پھر کرسچینٹی زیادہ پھیلی، پہلے تو کانسٹنٹائن کی وجہ سے پھیلی، اس کے بعد اس طریقے سے. تو جیسے ہی وہ بحری جہازوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ ہیرو بھی وہیں ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی. پھر اس کے پیچھا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنا راستہ لے لیتے ہیں، ہیرو اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ واپس جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس پہ فلم ختم ہو جاتی ہے. اور کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ وہ بڑی مصیبت آ گئی تھی، گریٹ برٹن آ گئی، تو اب ان کو آپس کی دشمنی بھول گئی کہ ہم نے اس کو مارنا ہے یا اس نے ہمیں مارنا ہے، کیونکہ بڑی مصیبت آ گئی. تو اب فرقوں کے اوپر بھی ایک بڑی مصیبت میری شکل میں نازل ہوئی ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بولنا آلموسٹ چھوڑ چکے ہیں. بلکہ ابھی یہ کل ہمارے جو ناشتہ ولی سرکار ہیں حافظہ اللہ تعالی المعروف حضرت معاذ اللہ، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو صوفیاء کے ہاں یہ مرد کی مرد سے محبت اور اس مجازی عشق کے ذریعے اللہ تک پہنچنا، اس کے بارے میں وہ بیچارہ سوال کر رہا ہے، تو اس نے اس کو ساتھ ہی روک دیا. کہتا نہیں اس سے آپ کو پتہ ہے پھر وہ مقدمہ بازی اور اس طرح وہ برا مان جاتے ہیں. یعنی توحید بیان کرتے ہوئے وہ بندہ ڈر رہا ہے کہ کہیں بریلوی برا نہ مان جائے، اور میرے بارے میں وہ ہر طرح کا فتویٰ لگاتا ہے. ہر وہ بات جس کے ذریعے میری لائف کو ونریبل کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپس میں دیکھ لیں کہ ان فرقوں کا غم ختم ہو چکا ہے، کیونکہ سامنے گریٹ برٹن کے بڑے بڑے بحری جہاز آ گئے ہیں ہماری شکل میں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں اس دکھی ماحول کے اندر 2 سین جو تھے ایپوکلپٹو کے وہ ڈسکس کیے. اب ہم 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں آج کی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. جو یہ پیس ٹاک سٹارٹ ہوئی اور ابھی ایک صبح سویرے ایک غم کی خبر آئی ہے اس حوالے سے کہ وقتی طور پہ وہ رک گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف معاملات جائیں گے. ہم آپٹیمسٹک اپروچ رکھتے ہیں. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، 28 فروری 2026 کو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد پھر 168 بچوں اور بچیوں کی اسکول میں شہادت ہوئی مظلومانہ۔ کل تو وہ زخم بھی تازہ ہو گیا جب ایران کا وفد پاکستان آیا تو انہوں نے اپنے اس جہاز کے اندر باقاعدہ سیٹوں کے اوپر ان بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں، کسی کا خون آلود جوتا، کسی کا خون آلود اسکول بیگ۔ یہ تکلیف وہ بندہ ہی محسوس کر سکتا ہے جس کے اپنے بچے ہوں، اور پھر وہ جس سوز و گداز کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ ایک تصوراتی گفتگو کر رہے ہیں، جو ان کے اسپیکر ہیں محمد باقر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں ایران کی طرف سے، تو بڑا رکت انگیز وہ منظر تھا۔ بہرحال 40 دن کے بعد پاکستان کی کوششوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے چائنا نے سپورٹ کیا، رشیا نے کیا، سعودی عرب نے کیا، مصر نے، ترکی نے، وقتی طور پہ 15 دن کے لیے جنگ رک گئی ہے الحمدللہ۔ اور اس جنگ کا رکنا فی الوقت پوری انسانیت کے لیے ضروری بھی تھا، ظاہر ہے ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے، اور پھر دوسری طرف مسلمان ظاہر ہے دکھی ہیں، دونوں طرف سے مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ عرب ملکوں کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، اور ایران میں تو مسلمان ہے ہی ہیں الحمدللہ۔ اس میں جو یہ پیس ٹاکس شروع ہوئی ہیں، بعض لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ ضرورت کیا تھی یہ جنگ رکوانے کی، جو صورتحال اس وقت بن چکی تھی، اور جس طرح امریکہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح دھمکیاں دے رہا تھا، اور آخری دن تو آپ کو پتہ ہے ہم کتنی تکلیف میں تھے، رات کو بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی کہ یہ صبح کیا معاملہ بننا ہے۔ ظاہر ہے 8 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، شکر ہے 1.5 گھنٹہ پہلے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی ٹویٹ کے اگینسٹ جو انہوں نے پوسٹ ایکس پہ کی تھی، الٹیمیٹلی ایک جنگ بندی کا معاملہ ہوا صبح کے وقت جب ہم اٹھے۔ تو یہ جنگ کا رکنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تکلیف پوری انسانیت کاٹ رہی ہے، مسلمان تو کاٹ ہی رہے ہیں، پوری انسانیت کاٹ رہی ہے، اور یہ جنگوں کا رکنا کوئی شکست کی علامت نہیں ہوتی، بعض اوقات جنگوں کا ٹل جانا بھی فتح ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جنگ ٹلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ایک روشن فتح عطا فرما دی ہے۔ حالانکہ فتح تو کوئی نہیں ہوئی تھی بظاہر، کچھ شرائط بھی ایسی تھیں جو مسلمانوں کو ایکسیپٹیبل نہیں تھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی بصیرت سے ایکسیپٹ کر لیا، اور وقت نے ثابت کیا کہ آپ علیہ السلام کا ڈیسیژن درست تھا۔ ظاہر ہے وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ تھا۔ سیدنا عمر سے تھوڑی مس ہینڈلنگ بھی ہوئی، پوری زندگی وہ روتے بھی تھے اس پہ کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں۔ وہ تو پھر سیدنا ابوبکر نے ان کو ڈانٹا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وحی کی تائید کے ساتھ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ فتح ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری میں بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں غزوہ موتا کا ذکر موجود ہے، اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں میل دور غزوہ موتا ہو رہی ہے، اور اس میں سیدنا زید شہید ہو جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دور کا منظر آپ کو دکھایا۔ ظاہر ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں۔ اب یہ منظر صحابہ کو نہیں نظر آ رہا۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کو سینکڑوں میل دور کا منظر نظر نہیں آ رہا، تو جناب پھر عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں۔ ہائے 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 کتنے گیا دماغ۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کے مقابلے پہ تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ سوچ رہے ہوں گے آج پھر بابے آ گئے ہیں، بابے آ جاتے ہیں بھائی، حدیثوں میں آتے ہیں، کیا کریے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زید شہید ہو گیا، زید بن حارثہ اسامہ بن زید کے والد، جعفر طیار شہید ہو گیا، مولا علی کے جو بھائی تھے، اور نبی علیہ السلام کے کزن بھی، اور پھر فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا۔ اور اب مسلمانوں نے مشورے سے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی کہ خالد ابن ولید کو اپنا سپہ سالار چن لی ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اور وہ فتح کیا تھی؟
فتح یہ تھی کہ 3000 کے مقابلے پہ 1.5 سے 2 لاکھ کا لشکر رومن ایمپرر لے کر آ گیا تھا، اور کوئی ریشو پروپورشن نہیں تھی. سیدنا خالد ابن ولید نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنی فوج کو بچا کر واپس مدینہ شریف میں لانے میں کامیاب ہو گئے. کچھ جھڑپیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ اس فوج میں شیخ عبد القادر جیلانی تو ہے ہی نہیں تھے کہ نگاہ مار کے پوری رومن امپائر کو ختم کر دیتے. یہ میں آپ کی آنکھیں کھولوں گا، ساتھ ساتھ دماغ کھولوں گا کہ پہلے یہ ڈرامہ بازی نہیں ہوتی تھی. واپس آئے تو بعض جذباتی مسلمانوں نے کہا کہ یہ بزدلی دکھائی ہے انہوں نے، واپس کیوں آ گئے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح ہوئی ہے، اور عام مسلمان کیا سوچ رہے ہیں کہ بزدلی دکھائی ہے، مر جاتے سارے، شہید ہو جاتے. کیا تھا، اللہ کے لیے گئے تھے نا، کیوں واپس آئے. لیکن نبی علیہ السلام نے خالد ابن ولید کی اسٹریٹجی کو انڈورس کیا. لہٰذا اگر پاکستان کے پرائم منسٹر آج، یا یہاں کے فیلڈ مارشل صاحب، یا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ رک جائے، تو یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے. میں قرآن و سنت سے ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کھولوں. اور یہ باتیں ایران کو پہلے بھی پاکستان سمجھا رہا تھا. 2025 میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی، ابھی ایران کے ساتھ جنگ کا معاملہ اسرائیل کا شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی جو حرام خور یوٹیوبرز نے آج کے دن نکال کے اور کہا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ تمہارا کچومر نکال دے گا تو پیس ڈیل کر لو. اس وقت جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تو آج ڈیل ہی کرنے ایران آیا ہوا ہے نا. میرے کہنے پہ مانا ہے، بزدلی دکھا رہا ہے. اللہ کے بندو، اس طرح نہیں دنیا کے معاملات چلتے ہیں، چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے. بہرحال اس وقت تو ایران والے نہیں مانے، اور پھر جنگ شروع ہوئی. پھر 2026 کی یہ جو 28 فروری کی جنگ تھی، اس وقت ایران والے مان گئے، بلکہ وہ پچھلی شرائط سے بھی زیادہ شرائط ماننے پہ تیار ہو گئے. لیکن اسرائیل نے خباثت کی، اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ کی کمزوریاں ان کے ہاتھ لگی ہوئی ہیں ایپسٹین فائلز کی شکل میں. انہوں نے ایران کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا. سب کچھ ماننے کے باوجود پھر بھی حملہ کر دیا. وہ عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ایران سب کچھ مان گیا تھا، بلکہ 2025 سے بھی زیادہ شرائط مان گیا تھا. تو وہ جو ڈیل کر رہا تھا ایران، وہ کوئی بزدلی نہیں دکھا رہا تھا. اچھے وقت کا انتظار. ہمارے آرمی چیف نے خامنائی صاحب کو اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ آپ ہماری نقل نہ اتاریں. اب تو یہ بات کھل چکی ہے نا، مجھے تو اس وقت بھی پتا تھی، اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہے. خامنائی صاحب کو انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں نہ دیکھیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے موقع ایسا دیا تھا کہ امریکہ پھنسا ہوا تھا افغان وار میں، اور ہم نے ایٹم بم بنا لیا. پوسٹ 9/11 یعنی 11 ستمبر 2001 کے بعد اب آپ اس طریقے سے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے. لہذا وقتی طور پہ آپ ٹائم گین کریں اپنا، اور مستقبل میں اگر حالات بہتر ہوئے تو آپ اپنے معاملات کو کر لیجئے گا، لیکن اس وقت کسی طریقے سے اس جنگ کو ٹالنے کی کوشش کریں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2025 والی جنگ کی. پھر 2026 میں انہوں نے ہمارے آرمی چیف کا مشورہ مان لیا اور شرائط کے لیے تیار ہوئے. لیکن دوسری طرف یہ ایپسٹین فائلز والا چکر نکل آیا، اور اسرائیل نے پھر رنگ میں بھنگ ڈال دیا. بہرحال اللہ کی مہربانی ہے کہ فی الوقت 15 دن کے لیے جنگ رکی ہے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 مئی 2025 کو جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی تھی، اس کے بعد 10 اپریل 2026 کو ایگزیکٹلی 11 مہینوں کے بعد، یعنی 1 سال کے اندر اندر، یہ دوسری بڑی فتح دی ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ معاملات بہتری کی طرف گئے، اور امید ہے کہ جائیں گے، تو ورلڈ وار 2 کے رکنے کے بعد اسلامی تاریخ کا، بلکہ انسانی تاریخ کا پچھلے 80 سالوں میں یہ سب سے بڑا واقعہ ہوگا کہ یہ ورلڈ وار 3 رک گئی. یہ ورلڈ وار 3 تو ہو چکی ہے نا انڈائریکٹلی، ظاہر ہے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہوئی ہے. میرے لیے تو یہ ایسا ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فیفا کا ورلڈ کپ جیت جائے، جس کی فٹ بال کی ٹیم جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں بھی نہیں جیت سکتی. تو یہ اس کے مترادف ہے اگر یہ پیس ٹاکس کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ کامیاب نہ بھی ہوں، کم از کم فیفا کا ورلڈ کپ پاکستان میں ہو گیا ہے، اس اعتبار سے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. الحمدللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. 1979 کے بعد جو ایران کا انقلاب آیا تھا، اس کے بعد اب آلموسٹ سمجھ لیں 47 ایئرز کے بعد پہلی دفعہ
ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یعنی اتنی پکی ان کی کٹی تھی، بیچ میں وقتی طور پہ ہوئی لیکن وہ آمنے سامنے پھر بھی نہیں بیٹھتے تھے جب صدام حسین کا مسئلہ ہوا، لیکن باقاعدہ جو بیٹھنے والا معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت سے ایمبیسی ختم کر دی تھی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی خمینی صاحب نے، اور یہ اب پہلی دفعہ یہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ ابھی تو وقتی طور پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، وہ اپنی چیزیں سامنے رکھ کے ان کے واپس چلے گئے ہیں۔ امید ہے کہ جا کے یہ بھی اپنے بڑوں سے، مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے ڈسکس کریں گے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ پاکستان نے یو این او لیول کا کام کیا ہے، یو این او وہ کام نہیں کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے لیا ہے الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا وہ احسان اتر گیا۔ جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو پتا ہے پہلا ملک جس نے پاکستان کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا تھا وہ ایران ہی تھا۔ 1947 میں سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا ایک الگ ملک کے طور پر۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک پاکستان نے ایران کے بدلے اتار دیے۔ بعض اوقات پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل پابندیوں کی وجہ سے زیادتی والا معاملہ بھی ہوا، یہ گیس پائپ لائن کا جو ہوا، امید ہے وہ بھی انشاءاللہ ریزالو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، ایران کی طرف سے جو ڈیلیگیشن آیا اس کے ہیڈ جو ہیں ان کے سپیکر ہیں محمد باقر حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے ساتھ وہ وزیر خارجہ بھی ہیں مشہور زمانہ عباس اراکچی صاحب، جن کے ساتھ پچھلی پیس ڈیلز چل رہی تھیں عمان میں، اور وہ بیچ میں اسرائیل نے سارا رنگ میں بھنگ ڈال دیا، اور آلموسٹ کوئی 70 کے قریب لوگ ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، وہ الگ جہاز میں آئے ہیں۔ پروٹوکول دیکھیں، امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ان کے ساتھ نہیں آیا، وہ الگ سے جہاز اپنا لے کے آیا، اور جو ساتھ 2 تھے، ایک حضرت ٹرمپ کے جو داماد ہیں اور دوسرے ان کے جو بزنس پارٹنر ہیں۔ اصل میں تو یہ رشتہ ہے، باقی جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں وہ علیحدہ سے۔ تو بہرحال وہ تو اپنا مقدمہ رکھ کے فی الوقت واپس چلے گئے ہیں۔ اب ایران جا کے اپنے بڑوں سے ڈسکس کریں گے، امید ہے کوئی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ دونوں کو نور خان ایئر بیس کے اوپر ریسیو کیا گیا۔ یہ وہی ایئر بیس ہے جو 8 سے سال پہلے انڈیا نے تباہ و برباد کر دی تھی، میڈیا میں ایکچولی تو نہیں ہوئی بھی تھی، یہ وہی ایئر بیس ہے۔ اور دیکھیں ریسیو کرنے کا جو پروٹوکول تھا، پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں گئے، بالکل جانا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر حضرت ٹرمپ آتے تو پھر ان کو جانا چاہیے تھا، یا دوسری طرف سے پریزیڈنٹ آف ایران مسعود پزشکیان آتے تو پاکستان کے پرائم منسٹر کا جانا بنتا تھا۔ چونکہ وہاں سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ تھی تو یہاں بھی پھر سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ گئی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو کہ ان کی بڑی ایفرٹ تھی ان سارے معاملات میں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں CDF، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب۔ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان کے اس وقت وزیر خارجہ بھی ہیں، دونوں پوسٹیں ان کے پاس ہیں۔ ایران کے ڈیلیگیشن کو جو ریسیو کیا اس میں ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب تھے انہوں نے فوجیوں والی وردی پہنی ہوئی تھی، یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے۔ اور جب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کو انہوں نے ریسیو کیا تو اس وقت انہوں نے عام لباس پہنا ہوا تھا۔ اب اس میں سے کیا میسج نکلتا ہے، ظاہر مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ آئیے گا۔ میں نکالوں گا تو میرا کلپ کٹ کے کچھ سے کچھ نہ کوئی بنا دے، تو اس لیے صرف میں نے آپ کو ایک فرق بتانا تھا کہ ایران کے ساتھ ریسیونگ کیسے کی گئی۔ یعنی میرا حسن ظن ہے کہ ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کیا کہ اس جنگی ماحول میں، اس مشکل وقت میں پاکستان کا آرمی چیف آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ کو میسج یہ دیا کہ ہم فوجی طور پہ تو آپ کے ساتھ نہیں، لیکن اس ڈپلومیسی میں آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کروائیں۔ مجھے تو یہی اس میں سے سمجھ آیا، باقی ہمارے بڑے بہتر جانتے ہیں۔ جی ایک بندہ مسنگ تھا یہاں جو میرے نزدیک ہونا چاہیے تھا، وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں حضرت خواجہ آصف صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ظاہر ہے آفیشلی تو آرمی چیف بھی ان کو رپورٹنگ ہے ڈیفنس منسٹر کو، آئینی طور پہ پریکٹیکلی میں بات نہیں کر رہا، تو وہ وہاں پر مسنگ تھے کیونکہ انہوں نے کام ہی اتنا بڑا ڈال دیا تھا ایک دن پہلے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا ضرورت تھی اس قسم کی پوسٹ لگانے کی۔ اچھا مولوی بڑے خوش ہیں، مولویوں کا دماغ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اس طرح معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب نے جو اپنے ایمان کا اظہار کیا ایسے موقع کے اوپر جو کوئی ضروری بنتا نہیں تھا، اظہار ضرور کریں لیکن اس موقع کے اوپر آپ نے ایک ایسی عجیب و غریب حرکت کی ہے
جس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑ گئے. وقتی طور پہ ظاہر ہے اسرائیل بھی غصے میں آیا. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، ہو سکتا ہے دنیا کے ہر مسلمان کے دل کی وہ آواز ہوں، سوائے ایک دو الفاظ جو اس میں تھے وہ سخت نہیں ان کو کرنے چاہیے تھے، لیکن اوورآل جو کچھ انہوں نے بتایا ریالٹی ہے اسرائیل کے بارے میں. لیکن اسرائیل نے کہا ہم نے اس کو سیریس لیا، اور جواباً دیکھیں انہوں نے جو جواب دیا اس میں انہوں نے کوئی بلو دی بیلٹ لفظ یوز نہیں کیا، حالانکہ انہیں غصہ بڑا تھا. وہ بھی اس طرح کی کوئی بات کر سکتے تھے کہ پاکستانی جہنم میں چلے جائیں فلاں، کوئی ایسی بات نہیں کی. اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ہیٹ سپیچ ہونے کی وجہ سے ایکس سے ڈیلیٹ ہو گئی. وہ خواجہ صاحب نے نہیں ڈیلیٹ کی ہے، ظاہر ہے وہ تو تیر نکل چکا تھا کمان سے، اس کو ڈیلیٹ کرنے کا فائدہ نہیں تھا، وہ ہیٹ سپیچ کی وجہ سے ڈیلیٹ ہوا ہے. ایکس ظاہر ہے اس قسم کے الفاظ تو نہیں برداشت کریں گے وہ، بل خواجہ صاحب کو ضرورت نہیں تھی اس قسم کی حرکت کرنے کی، اور نہ مولویوں کو چاہیے کہ وہ جناب اس کے مزے لیں، اور نہ ہماری یہاں ایک پولیٹیکل جماعت ہے ویسے انہیں کوئی بات پسند نہیں آتی، یہ ٹویٹ ان کو بڑی پسند آ گئی کیونکہ اس میں پاکستان کا نقصان ہونے والا تھا تو وہ ان کو پسند آ گئی. یہ تک نہیں بنتا، قرآن و سنت کی روح سے بھی یہ حرکت کرنا غلط ہے. میں آپ کو کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، میرا ایک کلپ بھی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، اس میں نے یہ پوری لمبی حدیث بتائی ہے حذیفہ ابن یمان کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. کوئی نہیں کھڑا ہوا، 3 دفعہ ہوا، پھر چوتھی دفعہ حضور نے کہا حذیفہ، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا لو جی میری باری آ گئی، اتنی ٹھنڈ ہے میں باہر کیسے جاؤں گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، کہا کہ تم نے جانا ہے اور دیکھنا کوئی شرارت نہیں کرنی، کوئی تیر نہیں چلانا، یہ نہ ہو کہ یہ جو اس وقت معاملہ رکا ہوا ہے یہ گرم نہ ہو جائے، جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب نے کر دیا. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں میں اب ڈرتے ہوئے اٹھا، اتنی سردیوں میں باہر جاؤں گا جاسوسی کے لیے. کہتے ہیں میں اٹھا تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا نبی علیہ السلام کا کہ میرے ارد گرد ایک گرم حالہ آ گیا، گویا کہ کسی نے میرے اوپر گرم رضائی ڈال دی ہو، اور تھرو آؤٹ میں باہر اسی طریقے سے پھرتا رہا. اور جب میں واپس آیا تو مجھے دوبارہ ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی، یعنی جب کام کر کے واپس آیا. اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں میرے تیر کے نشانے پر ابو سفیان آ گیا تھا جو اس وقت سردار تھا کافروں کا خندق میں. میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے یہیں پہ ختم کروں خواجہ آصف صاحب کی طرح، لیکن پھر مجھے حضور کی نصیحت یاد آئی کہ کوئی کام نہ ڈال کے آ جائیں گے، تو میں پھر رک گیا. یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں صلح حدیبیہ کے کانٹیکسٹ میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی اسلام نے اسی قسم کی نصیحت کی تھی کہ یار اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو. اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس کو واپس کر دیا تھا. تو یہ پالیٹکس جو اسلامک پالیٹکس ہے، اس کو بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، جذبات کے ساتھ نہیں. جذبات ہونے چاہیے لیکن لیڈ کرتی ہے عقل. وہ آپ ڈاکٹر اقبال صاحب کا شعر جو ہے نا وہ کتابوں میں رہنے دیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ٹھیک ہے، وہ عشق کودا نہیں تھا، حضرت ابراہیم کو دھکا دیا تھا نمرود نے، خود نہیں تھے وہ کودے. تو کوئی بھی عقل والا خود نہیں چھلانگ مارتا، نہ خودکشی کرتا ہے اس طریقے سے. تو یہ جذباتی باتیں ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. عقل جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہے، اس کے بعد آپ جذبات کو اپنے معاملات کو لے کے چلیں. تو اس لیے خواجہ صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہ کریں اور اس قسم کی حرکتوں سے پرہیز کریں تاکہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی نہ ہو. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ حضرت ٹرمپ کی جانب سے جو 8 اپریل 2026 کی ڈیڈ لائن دی گئی، ہم بھی رات کو پریشان تھے. صبح کے وقت جب میں اٹھا تو ہمارے ایک منصور بھائی ہیں، انہوں نے رات کو جاگ رہے تھے، انہوں نے میسج کر دیا. جب میں فجر کے وقت اٹھا تو میں نے وہ موبائل پہ میسج دیکھا، میں نے کہا شکر ہے. میں نے پہلے تو نماز بعد میں پڑھنی، پہلے میں نے ٹی وی لگا کے دیکھا، میں نے کہا یہ خبر ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ اس جنگ کو روک دیا پاکستان کی کوشش کی وجہ سے الحمدللہ 15 دن کے لیے. اور تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے، اس کی بھی اب تفصیلات شاہ زیب خان زادہ نے بتائی ہیں. جو انٹرنل سٹوری ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان تو ظاہر کوشش کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے آرمی چیف کی جو میٹنگ ہوئی تھی شیعہ علماء کے ساتھ، اس میں بھی آرمی چیف نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایران کو ہم کسی بھی طرح تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے. انشاءاللہ ایران سرخرو ہو جائے گا اس جنگ میں. چند ایک اور الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے تھے، میں اپنے پلیٹ فارم سے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے لیے بھی کوئی مصیبت کھڑی ہو، پاکستان کی حکومت کے لیے، اسٹیٹ کے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو.
बहरहाल वही हुआ, 1.5 घंटा पहले हजरत ट्रंप ने उस पोस्ट को एंडोर्स कर दिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी रिक्वेस्ट, और जाहिर है कि उसमें वर्किंग भी थी, सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की नहीं थी, तुर्की इन्वॉल्व था, मिस्र इन्वॉल्व था, चाइना था, रशिया था, इवन सऊदी अरब था। उनकी सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान ये सब कुछ कर नहीं सकता था, जाहिर है उनके साथ हमारा डिफेंस ट्रीटी है। तो ये मामला सेटल डाउन हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें जाहिर है एक क्लैरिकल मिस्टेक हुई, वो ड्राफ्ट वो आपने देखा वो उसी तरीके से जिस तरह वो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो उस वक्त अलहदा से नोट्स भी मिलते थे, उसको क्या कहते थे जी उस किताब को? गाइड। हाँ, वो जो गाइड मिलती थी ना तो उसमें ना वो इस तरीके से निशान बना होता था जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, तो बाद बेचारे जो सादा लोग होते थे ना तो वो पेपर में भी वो निशान बना के आ जाते थे गाइड वाला। बस वही यहां पे काम हुआ कि वो ड्राफ्ट जो है वो उसके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम वो भी उन्होंने उसी तरीके से टाइप कर दिया, और फिर उसका जाहिर है यहां पे एक सियासी जमात है उसने मजाक बनाना था, हालांकि नहीं बनाना चाहिए था, और फिर उन्होंने उसमें और रंग भरने शुरू कर दिए कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड और इस तरह की बातें। हालांकि इन बेचारों को क्या पता, इनके बड़ों को शायद पता हो, उनसे पूछ लेते ये कि जब इस किस्म के कोई मामलात होते हैं तो पब्लिकली कोई भी पोस्ट लगाने से पहले दोनों पार्टियां अपनी पोस्ट एक दूसरे को दिखाती हैं। यानी हजरत ट्रंप ने जो अपनी पोस्ट लगानी थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने देखी, और इन्होंने जो लगानी थी वो उन्होंने देखी, और उसके बाद उनकी बकायदा टीम्स देखती हैं कि कॉमा गलत तो नहीं लगा हुआ, कहीं पे कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं, जुमला तो गलत नहीं है, वो कई लोग देखते हैं, उसमें बार बार एक्सचेंज होता है, और उसमें ये जरूरी होता है कि ऊपर लिखा हुआ हो ताकि पता चले कि ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है। लेकिन जब फाइनल निकालना होता है तो उस वक्त ऊपर लिखा होना जरूरी नहीं है, वो उसी तरीके से जिस तरह गाइड पे यूं निशान बना दिया जाए, ये जरूरी नहीं था। तो वो एक क्लैरिकल मिस्टेक के तौर पर उसका मजाक बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस नाजुक मरले पे इस तरह की चीज को उछालने की जरूरत नहीं, जबकि उन्होंने उसको दोबारा से रेमेडी उसकी करके उसे अपलोड कर दिया था। और यहां पे वो कह रहे थे कि जी वो जी जो पीछे से लिख के आता है वही लिख देते हैं। बेसिकली इन्होंने नंगा होना था, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर आई कि ये लोग नंगे हुए कि ये स्टेट के खिलाफ खड़े हुए, और थोड़ी देर बाद वो झूठ पकड़ा गया इस हवाले से कि अमेरिका ने कहा कि जी लेबनान वाले मामले में तो हम एग्री नहीं करते। अब मुझे बताएं, एक टिकट में 2 मजे तो नहीं करने चाहिए। अगर इनका मौकिफ है कि ये ट्रंप ने लिख के दी थी ट्वीट, फिर ट्रंप कभी भी लेबनान का लफ्ज ना लिखता बीच में। अब वहां पे आप उसको कह रहे हैं वो ठीक कह रहा है, यानी जब आप दुश्मनी पे उतरे हुए हों पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ तो आप इस किस्म की बातें करेंगे। तो जाहिर है कि पाकिस्तान अमेरिका ने मिल के एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था कि आप ये करेंगे, हम ये लिखेंगे। जाहिर है ये आपस में म्यूचुअल सब कुछ होता है, लेकिन इसका इस तरीके से मजाक उड़ाना ये बिल्कुल ज्यादती वाला मामला है। इस किस्म की गलतियां हो जाती हैं। आपको याद होगा माजी में हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इसी सियासी जमात के रूहानी और जिस्मानी पेशवा हैं जो आजकल अडयाला में है, उन्होंने तो जापान और जर्मनी की सरहद भी मिला दी थी। हालांकि जर्मनी यूरोप में और जापान एशिया में, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के अंदर अमेरिका के खिलाफ ये दोनों मुल्क थे, तो उनके दिमाग में पता नहीं शायद आया कि ये दोनों मुल्क इकट्ठे हैं, या स्लिप ऑफ टंग हुआ। तो इस तरह की गलती तो उनसे भी होगी थी, इसमें कौन सा ऐसा मसला है? वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर था। यहां तो सिर्फ यह है कि वो एक फालतू चीज ऊपर लिखी गई जिससे कोई निचली वाली पोस्ट पे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन वहां तो बहुत बड़ा फर्क, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि जर्मनी जो है वो यूरोप में है और जापान जो है वो एशिया में है। और इसके पीछे वही मेंटालिटी है जो दिमाग में है कि जी बगैर पर्चियों के मैंने तकरीर करनी है। ये पता नहीं किसने गलत बात पढ़ा दी है लोगों को। मैं घंटों यहां जुबानी बोल सकता हूं, उसके बावजूद मैंने अपने नोट्स बनाए होते हैं। ये कुरान का हुक्म है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लाह ताला ने कलम के जरिए इल्म सिखाया। पर्चियां नहीं लिखी भी होंगी, फिर आप यही ब्लंडर मारेंगे। फिर आप ईरान में जाके तकरीर करेंगे कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द ईरान में दाखिल होते हैं। आपको याद होगा ना, जब वही प्राइम मिनिस्टर साहब वहां रोस्टम पे खड़े हुए तो ला के पर्ची रखी गई कि यार ये आपने ख्याल करना है। पर्ची उठा के साइड की, वो आज तक जनाब उन्होंने ना वीडियोस बनाई है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर है होता है पर्ची साइड से करता है, पर्ची साइड से करता है, फिर ए कम पा छड़ता है। फिर जर्मनी और जापान इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। फिर इस किस्म की गल करता है कि बाद में भुगतनी पड़ जाती है। तो ये कोई ऐब नहीं है पर्ची को पढ़ के बयान करना। अल्लाह ताला ने नबियों को भी इसी तरीके से इल्म सिखाया है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियों की शक्ल में अल्लाह ताला ने तौरात दी
اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام قرآن کی وحی جب نازل ہوتی تھی تو اسے ریٹن میں لکھوایا کرتے تھے، پھر تصدیق کروایا کرتے تھے. یہ طاقت ہے لکھی ہوئی چیز، اسے عیب نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی پرچی سے دیکھ کے پڑھتا ہے. اور ٹائم اتنا مختصر ہوتا ہے، پھر پوائنٹس رہ جاتے ہیں، پرچی پہ لکھے ہونے ضروری ہیں. اگر آپ کے پاس آپ دنیا کے سب سے بڑے پریزیڈنٹ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس 10 منٹ ہے، آپ کے پاس پرچی ہونی چاہیے تاکہ کوئی پوائنٹ وہاں بیان کرنے سے رہ نہ جائے. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ بس ایکشن مارتے رہتے ہیں، بعد میں ان کو یہاں یاد آتا ہے کہ جناب ہم تو کشمیر کا سودا کر کے آ گئے، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ورلڈ کپ جیت کے آ گئے. یہی ہوتا ہے پھر. تو اس طریقے سے معاملات کو دیکھنا چاہیے. تو یہ دونوں طرف سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ہم تو آپ کو پتا ہے کہ جس کی جو چیز ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے. اب ہونا یہ ہے کہ جس کی مرضی کی بات ہے وہ اس میں سے کاٹے گا اور دوسرے کو وہ کہے گا جی انجینئر صاحب نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا ہے، اور دوسرا وہ کاٹے گا اور کہے گا انجینئر صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، آپ سب لوگوں نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اڈی کی دیا تو اڈے گیا نہیں نے. ہاں، ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں کم از کم اسٹیٹ کے خلاف نہ ہو. گورنمنٹ سے تو اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا، ہمارا آج بھی ہے، پچھلی گورنمنٹ سے بھی تھا، آئندہ بھی ہوگا. اسٹیٹ کے خلاف آپ نے کھڑے نہیں ہونا. اسٹیٹ یعنی پاکستان کی اسٹیٹ. گورنمنٹ تو بدلتی رہے گی، کبھی پیپلز پارٹی کی آئے گی، کبھی نون لیگ کی آئے گی، کبھی ہو سکتا ہے دوبارہ پی ٹی آئی کی آ جائے، یہ تو بدلتی رہیں گی، لیکن اسٹیٹ اپنی جگہ موجود ہے، اس کے ساتھ دشمنی نہ کریں. بہرحال اس پورے ایپیسوڈ میں الحمدللہ یہ جو ڈیجیٹل بندر تھے نا پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ مزید ننگے ہوئے ہیں. اور یہ نہ صرف عمران خان صاحب کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کو گمراہ کر کے ان کے لیے مصیبت بن گئے کہ عام لوگوں کی زندگی مشکل میں انہوں نے ڈال دی ہے. ظاہر عام آدمی جب خود تو یہ باہر کے ملک بیٹھے ہوئے نا اور آپ کو کہہ رہے ہیں آپ انقلابی بنیں، یو کے میں امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے عوام کو کہنا آپ انقلابی بنو، خود آؤ نا بچے، اپنے بچوں کو لے کر آؤ نا، اپنے لیڈر کے بچوں کو پاکستان لے کر آؤ نا. لوگوں کے بچے مروا رہے ہو، کبھی 9 مئی میں، کبھی 26 نومبر میں. اور یہ میں ان کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، اس سے پہلے آپ کو پتا ٹی ایل پی جو کچھ کرتی رہی، میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں. ایون اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس قسم کی کوئی حرکت کروائے کہ نوجوان لڑکوں کو لا کے سڑک پہ مروائے، جس طرح ٹی ایل پی کے ذریعے ہوا 2017 میں، ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں. ان کے پیچھے اپنی جان نہ دیں، یہ جان اللہ کے لیے، اسی کے لیے خرچ ہونی چاہیے، پولیٹیکل اور مذہبی لیڈرز کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. تو ان چیزوں کو دیکھا کریں، اپنے دماغ کو کھول کے چلا کریں، اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں جس کی وجہ سے اسٹیٹ کو نقصان ہو. اور یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زندگی ضائع کریں. مجھے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن میں لوگوں کو گائیڈ اس لیے کرتا رہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ نوجوانی کی وجہ سے آپ لوگ جذبات میں کہیں آگے نہ نکل جائیں. اور میں نے جو کچھ 9 مئی 2023 کے بعد سے پریڈکشنز کی ہیں، ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے ورسٹ ہی پوزیشن آ رہی ہے. ابھی تو آپ بھول جائیں، میں اگلا جملہ نہیں بولنا چاہتا، جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی، جس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہوئی ہے، وہ حرام کے ڈالرز کماتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، 35 اپریل کی ڈیٹ دیں گے، کبھی 36 مئی کی دیں گے، کبھی 40 جولائی کی دیں گے، اپنے وہ ڈالرز پکے کر. ان کو پوچھتے کیوں نہیں کہ یار تم کیوں جھوٹ بولتے ہو، یار کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ آج یہ موقع تھا کہ تم یہ حرکت کرتے، لیکن پھر باز نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4، پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ الحمدللہ وقتی طور پہ 15 دن کے لیے جنگ ٹلی. اگرچہ ابھی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس واپس چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے مذاکرات کو سبوتاج نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا موقف رکھ دیا ہے، اب ایران کی کورٹ میں بال ہے، وہ فیصلہ کریں، اور امید ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. ہمیں پازیٹیو سوچ ہی رکھنی چاہیے. اگرچہ میں یہاں پہ کوئی سنسنی بھی کریٹ کر سکتا ہوں پیسیمسٹک اپروچ رکھ کے، لیکن انسانیت کو اس تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پازیٹیو رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرتے ہیں. ہم تو بھائی 2 مہینے سے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اسرائیل کے اوپر، ایران کے حق میں، لبنان کے حق میں، فلسطین کے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے حق میں بہتری والا معاملہ فرمائے. ایون عرب کے مسلمان، ظاہر ہے وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب عرب میں بھی کوئی مسلمان شہید ہوتے ہیں. کاش ہمارے عرب ملک بھی اس چیز کا احساس کریں. سعودی عرب نے تو کر لیا، UAE کو بھی کرنا چاہیے. اور اگر آپ احساس نہیں کریں گے تو آج میری یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیز شرح صدر کی. پچھلی دفعہ میں پریشانی میں یہ چیز سوچ رہا تھا، تو ظاہر ہے پازیٹیو خیال کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ اسلام کی حقانیت کی یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان ایران کی سپورٹ میں، غزہ کی سپورٹ میں، فلسطین کی سپورٹ میں ایرانی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ عربی
جو اپنے آپ کو دین کا کسٹوڈین سمجھتے ہیں، حرمین شریفین ان کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی النسل تھے، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، اس کے باوجود آج عجم کے لوگ عربیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں جو تمہاری حرکتیں ہیں. ہے نا ایسا؟ یعنی عجم کے مسلمان جو 80% ہے دنیا کا، 80% عجمی مسلمان ہے، 20% عربی مسلمان ہے. 80% عجمی مسلمانوں نے اسلام کو ایسا آن کیا ہے کہ انہوں نے عربیوں کو فارغ کر دیا. اسلام سے متنفر نہیں ہوئے، عربیوں سے متنفر ہو کے عربیوں کو کہا کہ تم اسلام کا راستہ چھوڑ چکے ہو، ہم اس دین کو آن کرتے ہیں. یہ اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. یہ دونوں ترجمے درست ہیں. تو یہ اسلام کی حقانیت ہے الحمدللہ. بہرحال 3 بندوں کو میں اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا. پہلے نمبر پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ان کی ایفرٹس ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں. ان 3 بندوں کی ایفرٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو قبول کرے، اور واقعتاً پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد. ہاں الحمدللہ. جس طرح جنتیوں کے لیے ہے نا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج سے 2-3 سال پہلے کسی نے سوچا بھی تھا؟ ایک 9 مئی 2023 کا وہ بدبخت دن تھا جب پاکستان کی اسٹیٹ اور پاکستان کے عوام آمنے سامنے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 10 مئی 2025 کا ہمیں فتح کا دن دیا، مارکہ حق، اور اس کے بعد یہ 10 اپریل 2026. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حق میں بہتری کی. اس میں باقی ملکوں کی بھی ایفرٹ ہے، چائنا کی بھی، رشیا کی بھی، مصر کی بھی، سعودی عرب بھی. آخری وقت میں تو جو شاہ زیب خانزادہ نے چیز ہائی لائٹ کی تھی زبردست ہے. بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ آخری وقت میں چائنا نے کنونس کیا مجتبیٰ خامنائی صاحب کو کہ دیکھیں آپ کی جو 90% اکانومی ہے وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ظاہر ہے چائنا تیل لیتا ہے، تو اگر اس طریقے سے ٹرمپ نے حملے کیے اور آپ کے جزیرے تباہ کر دیے تو آپ تیل کس کو بیچیں گے؟ اور جب تیل ہی نہیں بیچیں گے تو 9 کروڑ عوام وہاں پہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے؟ تو وقتی طور پہ آپ وقت کو گین کریں اور کسی طریقے سے اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں، پھر معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. تو شکر ہے کہ خامنائی صاحب کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے اس چیز کو مان لیا. لیکن اس پوری صورتحال میں واحد ملک دنیا کا پاکستان تھا جس پہ یہ سارے ملک ایگری کر سکتے تھے. چائنا پہ ایگری نہیں کر سکتے تھے، رشیا پہ نہیں. وہ پارٹی بن گئے نا. ابنائے ہرمز کھلوانے کے خلاف ویٹو کر دیا رشیا نے بھی اور چائنا نے بھی کہ بائی فورس کھلوانے کے ہم حق میں نہیں ہیں. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان وہاں نیوٹرل ہو گیا، اس قرارداد میں حصہ ہی نہیں لیا، نہ اس کے خلاف ووٹ دی نہ حق میں. تو نیوٹرل ہر دفعہ جانور نہیں ہوتا. ہاں بعض اوقات نیوٹرل ہونا ضروری ہوتا ہے. نیوٹرل تھے تو سعودی عرب نے بھی مانا کہ ٹھیک ہے پاکستان درمیان کا کردار ادا کر سکتا ہے. نیوٹرل تھے تو ایران نے بھی مان لیا. نیوٹرل تھے تو امریکہ بھی مان گیا. مجھے بتایا پاکستان کے علاوہ کون سا ملک ہے جس پہ یہ سارے ملک راضی ہوں؟ امریکہ بھی اس پہ اعتماد کرتا ہو، ایران بھی کرتا ہو، سعودیہ بھی کرتا ہو، صرف پاکستان. چائنا پہ امریکہ نے نہیں کرنا تھا اعتماد، سعودیہ مان بھی جاتا. پاکستان ایک ایسا ملک تھا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو الحمدللہ عزت دی. اللہ کا شکر ہے. پاکستان نے بھی اسرائیل کو ایکسپوز کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو پوسٹ لکھی تھی اس میں انہوں نے اسرائیل کا نام تک نہیں لکھا. امریکہ اور اس کے اتحادی، آپ نے غور کیا؟ اسرائیل کا نام نہیں لکھا، حالانکہ اسرائیل ہی یہ جنگ شروع کروانے والا تھا. یہ پاکستان نے بڑے سوچ سمجھ کے اپنی پوسٹ تیار کی جس میں امریکہ اور اس کے اتحادی کہ تمہیں تو ہم کسی کھاتے میں نہیں مانتے، فارغ ہو. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا نے پاکستان کی اس ایفرٹ کو تسلیم کیا. دنیا کے سارے جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے سربراہ، پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، ہمارے پرائم منسٹر کو فون کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا تھا اس طرح کی عزت؟ دنیا میں عزت خوبصورتی سے نہیں آ جاتی، اچھے سٹائل مارنے سے نہیں آتی، اچھے کام کرنے سے آتی ہے. تو میں کریڈٹ دوں گا شہباز شریف صاحب کی جو کوالٹی ہے نا مذاکرات کو کامیاب کرنے والی،
وہ کام آئی ہے نا جی. حضرت ٹرمپ کو جتنی پھوکیں چڑھائی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب نے امن کے نوبیل پرائز کے لیے بار بار نامینیٹ کرنا, اور حضرت ٹرمپ بھی بار بار اس کا بدلہ اتار رہے تھے. کبھی وہ 6 جہاز گراتے تھے, کبھی 7, پھر 8, پھر 9, پھر 10. تو دیکھیں شہباز شریف صاحب کی وہ ایفرٹس کام آئی ہیں نا. اگر اس وقت جس طرح یہ کہہ رہے تھے, یہ ہمارے ارشاد بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے جی وہ لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ٹرمپ, یار آپ یہ بات کر سکتے ہو, میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن ملک کا سربراہ اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتا. ملک کے سربراہ نے تو ٹرمپ کے ناشتے میں بھی جانا ہے, حضرت معاذ اللہ نہیں جائے گا. ہاں, اس کے پاس رائٹ موجود ہے, لیکن پرائم منسٹر نہیں اس طرح کی چیزوں کو ٹال سکتے. تو اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے تو آج ہمارے پرائم منسٹر کی سنی گئی, اور حضرت ٹرمپ نے انڈورس کر کے تعریفی کلمات ان کے لیے بھی لکھے کہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر اور CDF کی ریکویسٹ کے اوپر میں نے یہ سب کچھ کیا, اور پوری دنیا مان رہی ہے جی. پہلے ہی دن $3.5 ٹریلین کی اکانومی جو ہے وہ بحال ہو گئی صرف ہمارے پرائم منسٹر کی ٹویٹ کرنے کے اوپر. یعنی پاکستان دنیا میں کہاں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی الحمدللہ. انڈیا کے بھی جو نیوٹرل صحافی ہیں, یوٹیوبرز ہیں, وہ بھی مان رہے ہیں, پوری دنیا مان رہی ہے, سوائے چند ایک بھگوڑے یوٹیوبرز کے جو خود بھی مر رہے ہیں اور باقیوں کو بھی مروا رہے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے. انڈیا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ملک ہے دنیا کا, آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے, 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے. چائنا کو کراس کر گئے ہیں, چائنا 1 ارب اور تقریباً 42 کروڑ ہے, اور انڈیا جو ہے 1 ارب 47 کروڑ ہو چکا ہے. وہاں پہ تو آپ نے دیکھا LPG کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کچھ عرصہ یہی معاملہ رہا, تو یہ تو آپ ایک فیکٹر دیکھ رہے ہیں, اور کئی چیزیں ہیں جس کا ایفیکٹ ان سب تک پہنچے گا. کھاد نہیں پہنچے گی, کسان جو ہے فصل نہیں اگا سکتے, لوگوں کو بھوکے مارنا ہے. کھاد ظاہر ہے اسی راستے سے ہی پہنچنی ہے نا, وہ رک جائے گی. میں نے پچھلی ویڈیوز میں کافی اس طرح کے فگرز پیش کیے تھے, آج وہ ٹاپک نہیں ہے. آج میں اپنے جو محبوب مفتی ہیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, ان کا جملہ کوٹ کروں گا, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہا, بلکہ میں اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں, سوائے ڈیجیٹل بندروں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سوائے حرام خور یوٹیوبرز کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایون PTI کے بھی جو چند ایک سمجھدار لوگ ہیں, اگرچہ سمجھدار لوگ ان میں کم ہی ہیں کیونکہ وہ یوٹیوبرز نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہے, وہ بھی الحمدللہ خوشیاں منا رہے ہیں. باقی بھی سمجھ لے لیں اور عقل کے ناخن لیں. اور پھر میں وہی بات کروں گا, مجھے بتائیں ماضی میں جب عمران خان صاحب نے UNO میں تقریر کی تھی تو ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا. اس وقت ان کے مخالفین جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جی اس تقریر کرنے سے کشمیر فتح ہو جاتا ہے, یہی کہتے تھے نا. تو ہم ان کو بھی بتاتے تھے کہ یار کشمیر تو فتح نہیں ہوگا, لیکن یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ ایک اسلامک نیوکلیئر کنٹری کا پرائم منسٹر اسلام کا مقدمہ